بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ تو ان میں بلا تاخیر اپنے آنے والے معزز مہمان محترم حضرت مولانا عتیق الرحمان ادریس صاحب نو دعوت دینا سٹیج تے آن مختصر وقت واسطے اپنے خیالات دا اظہار فرمان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ورفعنا لك ذکرک، صدق اللہ العظیم۔ محترم عزیز ساتھیو، کائنات کا پروردگار قرآن کریم کے اندر کہتے ہیں کہ میں نے مومنوں پر احسان کر دیا، جبکہ ہر چیز یہ اللہ رب العزت کا احسان ہے۔ زمین کے اوپر زمین یہ اللہ کا احسان ہے، بغیر ستونوں کے آسمان کو کھڑا کر دیا، یہ اللہ کا احسان ہے۔ اے اللہ، تو نے دیکھنے کے لیے آنکھیں عطا کر دی، یہ تیرا احسان ہے۔ تو نے پکڑنے کے لیے ہاتھ عطا کر دیے، یہ تیرا احسان ہے۔ تو نے چلنے کے لیے پاؤں عطا کر دیے، یہ تیرا احسان ہے۔ تو نے بولنے کے لیے زبان عطا کر دی، یہ تیرا احسان ہے۔ تو نے سننے کے لیے کان عطا کر دیے، یہ تیرا احسان ہے۔ اے اللہ، ہر چیز تیرا احسان ہے۔ تو نے کبھی یہ نہیں کہا کہ میں نے مومنوں پر احسان کر دیا، میں نے مومنوں کو زبان عطا کر کے احسان کر دیا، میں نے لوگوں کو ہاتھ عطا کر کے لوگوں پر احسان کر دیا، میں نے لوگوں کو آنکھیں عطا کر کے لوگوں پر احسان کر دیا۔ اے اللہ، تو نے کبھی یہ نہیں کہا، لیکن یہاں پر کس احسان کا ذکر کیا جا رہا ہے؟ تو نے کہہ دیا کہ میں نے مومنوں پر احسان کر دیا۔ کائنات کا پروردگار کہتے لقد من اللہ علی المؤمنین، میں نے مومنوں پر احسان کر دیا۔ اب دیکھیں نا، اپنا محبوب کوئی کسی کو دیتا نہیں۔ کائنات کا پروردگار کہتے میں نے تمہاری جانوں میں سے اپنا محبوب تمہیں عطا کر کے تم پر احسان کر دیا۔ پڑھیے الحمدللہ، یہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے اتنی خاص نعمت ہمیں عطا کر دی۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رب ذوالجلال نے جب میرے پیغمبر کا انتخاب کرنا تھا، ان نظر فی قلوب العباد، رب ذوالجلال نے ساری انسانیت کی دلوں کو چیک کیا، رب ذوالجلال نے ساری انسانیت کی دلوں کو چیک کیا، رب ذوالجلال نے ساری انسانیت کی دلوں کو ٹیسٹ کیا۔ رب ذوالجلال کو ایک دل پسند آ گیا، آمینہ کے لال کا دل پسند آ گیا، عبداللہ کے لخت جگر کا دل پسند آ گیا، فاطمہ کے بابا کا دل پسند آ گیا، حسن حسین کے نانا کا دل پسند آ گیا، بلال کے آقا کا دل پسند آ گیا، صدیق اکبر کے یار کا دل پسند آ گیا۔ رب ذوالجلال نے اس دل کو چن لیا، نبی بنانے کے لیے چن لیا، رسول بنانے کے لیے چن لیا، نبیوں کا نبی بنانے کے لیے چن لیا، نبیوں کا سردار بنانے کے لیے چن لیا، نبیوں کا امام بنانے کے لیے چن لیا۔ اسی وجہ سے نا میرے پیغمبر کو مصطفیٰ کہا جاتا ہے۔ مصطفیٰ کا معنی چنا ہوا، لیکن میرے پیغمبر صرف مصطفیٰ ہی نہیں، میرے پیغمبر المصطفیٰ ہیں۔ المصطفیٰ کا معنی ہے کہ میرے پیغمبر بھی چنے ہوئے، اور میرے پیغمبر کے لیے جو کچھ آیا وہ سب کچھ چنا ہوا۔ کس طرح چنا ہوا؟ میرے پیغمبر کے لیے نبوت آئی، نبوتوں میں سے چنی ہوئی۔ میرے پیغمبر کے لیے رسالت آئی، رسالتوں میں سے چنی ہوئی۔ میرے پیغمبر کے لیے نام آیا، ناموں میں سے چنا ہوا۔ میرے پیغمبر کے لیے کنبہ آیا، کنبوں میں سے چنا ہوا۔ میرے پیغمبر کے لیے قبیلہ آیا، قبیلوں میں سے چنا ہوا۔ میرے پیغمبر کے لیے خاندان آیا، خاندانوں میں سے چنا ہوا۔ میرے پیغمبر کے لیے ماں آئی، ماؤں میں سے چنی ہوئی۔ میرے پیغمبر کے لیے باپ آیا،
باپوں میں سے چنا ہوا، میرے پیغمبر کے لیے ازواج آئی، ازواج میں سے چنی ہوئی، میرے پیغمبر کے لیے اولاد آئی، اولادوں میں سے چنی ہوئی، میرے پیغمبر کے لیے داماد آئے، دامادوں میں سے چنے ہوئے، میرے پیغمبر کے لیے سسر آئے، سسروں میں سے چنے ہوئے۔ جب رب ذوالجلال نے میرے پیغمبر کو چن لیا اور میرے پیغمبر کے لیے جو جو کچھ آیا اس سب چیزوں کو چن لیا، اس کے بعد رب ذوالجلال نے بڑے خوبصورت انداز کے ساتھ میرے پیغمبر کا قرآن کریم کے اندر ذکر کر دیا۔ فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے میرے سونے نبی، اے میرے سونے پیغمبر، میں نے تیرے لیے تیرے ذکر کو اونچا کر دیا۔ اے میرے سونے نبی، میں نے تیرے لیے تیرے تذکرے کو بلند کر دیا، میں نے تیرے مقام کو اونچا کر دیا۔ اے ربا، کس انداز کے ساتھ تو نے میرے پیغمبر کے تذکرے کو بلند کر دیا۔ کائنات کا پروردگار کہتے ہیں جہاں میرا ذکر ہوگا وہاں میرے مصطفیٰ کا بھی ذکر ہوگا۔ یقین نہیں آتا، قرآن کے انداز کو دیکھیے، جہاں خدا کا ذکر وہاں مصطفیٰ کا ذکر، قرآن میں خدا کا ذکر، قرآن میں مصطفیٰ کا ذکر، تورات میں خدا کا ذکر، تورات میں مصطفیٰ کا ذکر، انجیل میں خدا کا ذکر، انجیل میں مصطفیٰ کا ذکر، زبور میں خدا کا ذکر، زبور میں مصطفیٰ کا ذکر، کلمے میں خدا کا ذکر، کلمے میں مصطفیٰ کا ذکر، اذان میں خدا کا ذکر، اذان میں مصطفیٰ کا ذکر، نماز میں خدا کا ذکر، نماز میں مصطفیٰ کا ذکر، درود میں خدا کا ذکر، درود میں مصطفیٰ کا ذکر، خطبے میں خدا کا ذکر، خطبے میں مصطفیٰ کا ذکر۔ رب کعبہ کی قسم، زمین کی نچھائیوں میں، آسمان کی بلندیوں میں، پہاڑوں کی اونچائیوں میں، سمندر کی گہرائیوں میں، کائنات کے ہر ہر خطے میں جہاں پر خدا کا نام لیا جاتا ہے وہاں پر مصطفیٰ کا بھی نام لیا جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ رب العالمین ہے، یہ رحمت للعالمین ہے، اس پر خدائی ختم ہوتی ہے اور اس پر مصطفیٰ ختم ہوتی ہے۔ اب دیکھیے نا، ہر کوئی اپنے اپنے انداز کے اندر میرے پیغمبر کی شان بیان کرتے ہیں، میرے پیغمبر کا تذکرہ کرتے ہیں۔ ایک وہ ہے کہ جو میں اپنے الفاظ کے اندر کروں، ایک وہ جو میرے برادر، میرے بھائی، یہ زانی سب اپنے انداز کے اندر بیان کریں، ایک وہ جو شاعر اسلام ابھی آئیں گے، آپ سنیں گے، عبدالعزیز ربانی صاحب، وہ اپنے انداز میں بیان کریں گے لیکن حق ادا نہیں ہوتا۔ اسی طرح ایک آنے والا آیا، حدیقہ کائنات، حفیظہ کائنات، مفسرہ کائنات، معلمہ کائنات، مفتیہ کائنات، مفسرہ کائنات، اما جان عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آنے والا آیا، آ کر سوال کرتا ہے، اما جان مجھے بتائیے تو صحیح میرے پیغمبر کا اخلاق کیسا ہے، آپ کا مزاج کیسا ہے، آپ کا کردار کیسا ہے، آپ کی سیرت کیسی ہے۔ اما جان فرماتی ہے کانا خلقہ القرآن، سارے کا سارا قرآن میرے پیغمبر کی شان بیان کرتے، سارے کا سارا قرآن میرے پیغمبر کی نعت بیان کرتے، سارے کا سارا قرآن میرے پیغمبر کا کردار بیان کرتے، سارے کا سارا قرآن میرے پیغمبر کی سیرت بیان کرتے۔ یہاں پر شاعر کیا خوبصورت بیان کرتے، آقا آقا قرآن کے پاروں میں تیرے نام کا چرچا، آقا قرآن کے پاروں میں تیرے نام کا چرچا، یاسین تیرے نام کا چرچا، یا ایوہ المدثر تیرے نام کا چرچا، یا ایوہ المزمل تیرے نام کا چرچا، یا ایوہ النبی تیرے نام کا چرچا، یا ایوہ الرسول تیرے نام کا چرچا، انا اعطیناک الکوثر تیرے نام کا چرچا، انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا تیرے نام کا چرچا، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین تیرے نام کا چرچا، محمد الرسول اللہ تیرے نام کا چرچا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم تیرے نام کا چرچا، والضحی تیرے نام کا چرچا، واللیل اذا سجا تیرے نام کا چرچا، الم یجدک یتیما فآوی تیرے نام کا چرچا، الم نشرح لک صدرک تیرے نام کا چرچا۔ آقا آقا قرآن کے پاروں میں تیرے نام کا چرچا، ہر سمت درودوں کی ہلڑیاں، گلیوں میں بازاروں میں تیرے نام کا چرچا، چاند ستاروں میں تیرے نام کا چرچا، آقا آقا قرآن کے پاروں میں تیرے نام کا چرچا۔ کائنات کا پروردگار کہتے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے میرے سونے نبی میں نے تیرے لیے تیرے ذکر کا اونچا کر دیا۔ لیکن سوال، اے اللہ جی آپ نے یہاں پر ذکر کیا کہ آپ نے اپنے پیغمبر کے تذکرے کو بلند کر دیا، اپنے پیغمبر کے تذکرے
تذکرے کو اونچا کر دیا، جبکہ پیغمبر تو ہوتا ہی مقام والا ہے، پیغمبر تو ہوتا ہی شان والا ہے، پیغمبر تو ہوتا ہی عزت والا ہے، پیغمبر تو ہوتا ہی عظمت والا ہے، پیغمبر تو تیرا وہ بھی اعلیٰ جس کو تو نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، ہاتھوں سے بنا کر کے مسجد الملائکہ بنا دیا، مسجد الملائکہ بنانے کے بعد جنت کا مقیم بنا دیا۔ اے اللہ پیغمبر تو تیرا وہ بھی اعلیٰ جو تیری توحید کی دعوت 950 سال دیتا رہا، اے اللہ پیغمبر تو تیرا وہ بھی اعلیٰ جو تیری خاطر آگ کے اندر چھلانگ لگانے کے لیے تیار ہو گیا، اے اللہ پیغمبر تو تیرا وہ بھی اعلیٰ جو تیری خاطر، اے اللہ تیری خاطر چھری کے نیچے لیٹنے کے لیے تیار ہو گیا، اے اللہ پیغمبر تو تیرا وہ بھی اعلیٰ جس کے حسن کو دیکھ کر کے وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ عورتوں نے اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے، اے اللہ پیغمبر تو تیرا وہ بھی اعلیٰ جو لوہا ہاتھ میں پکڑتا تو اس کو موم بنا دیا کرتا تھا، اے اللہ پیغمبر تو تیرے سارے اعلیٰ، پیغمبر تو تیرے سارے شان والے، پیغمبر تو تیرے سارے مقام والے۔ پھر یہاں پر کس خاص پیغمبر کا ذکر کیا جا رہا ہے؟ کائنات کا پروردگار کہتے ہیں ہاں میرے سارے پیغمبر اعلیٰ ہے، سارے پیغمبر شان والے، سارے پیغمبر مقام والے، لیکن میں نے یہاں پر جس خاص پیغمبر کا ذکر کیا ہے وہ کوئی عام پیغمبر نہیں، وہ نبی نبیوں کا نبی ہے، وہ نبی نبیوں کا سردار ہے، وہ نبی نبیوں کا امام ہے۔ اس کے قدموں میں میں نے اتنی تاثیر رکھ دی، اس کے قدموں میں میں نے اتنی برکت رکھ دی کہ اس کے قدم یسرب میں پڑے، میں نے یسرب کو مدینہ شریف بنا دیا، اس کے قدم حلیمہ کی اونٹنی پر پڑے، میں نے اونٹنی کو تمام اونٹنیوں کی سردار بنا دیا، اس کے قدم صدیق اکبر کے کندھوں پر پڑے، میں نے ابو بکر کو تمام صحابہ کا سردار بنا دیا۔ کائنات کا پروردگار کہتے ہیں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، میں نے اپنے پیغمبر کا تذکرے کو بلند کر دیا۔ اسی طرح ایک جگہ کائنات کا پروردگار کہتے ہیں وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، میرے پیغمبر کے آنے سے پہلے یہ انسانیت اندھیرے میں جا چکی تھی، یہ انسانیت تاریکی میں جا چکی تھی، یہ انسانیت جہالت میں جا چکی تھی، ماں کے مقام کو سمجھا نہ جاتا تھا، بہنوں کو عزت کی نگاہوں سے دیکھا نہ جاتا تھا، بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا۔ پھر کائنات کے پروردگار کو اس کائنات پر، اس انسانیت پر ترس آ گیا، اس انسانیت پر رحم آ گیا، پھر رب ذوالجلال نے اپنا فضل کر دیا، اپنا کرم کر دیا، رحمتوں کا نزول کر دیا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، پھر میرے پیغمبر کو مبعوث فرما دیا۔ پھر کیا ہوا؟ پہلا عام الفیل، اہلاً وسہلاً ومرحبا، ماشاءاللہ عبدالعزیز ربانی صاحب حافظہ اللہ، ماشاءاللہ۔ وعلیکم السلام۔ پھر کیا ہوا؟ ذرا توجہ، پہلا عام الفیل 571 عیسوی 682 بیگرمی، یکم جیٹھ 9 ربیع الاول، سوموار کا دن، صبح شادی کے بعد طلوع آفتاب سے پہلے آمد مصطفیٰ اہلاً وسہلاً ومرحبا، تیرے اور میرے پیغمبر تشریف لاتے ہیں، تیرے اور میرے پیغمبر اس دنیا میں پیدائش ہوتی ہے، تیرے اور میرے پیغمبر کی ولادت ہوتی ہے۔ آج لوگ یہ بات کرتے ہیں نا کہ آج اہل حدیث جشن نہیں مناتے، اہل حدیث خوشی نہیں مناتے، اہل حدیث میرے پیغمبر کا میلاد نہیں مناتے۔ رب کعبہ کی قسم ہمیں بھی خوشی ہے، ہم بھی پیغمبر کائنات سے محبت کرنے والے، ہم بھی پیغمبر کائنات سے پیار کرنے والے، لیکن ہم ان رستوں کو چھوڑ دیا کرتے ہیں جو رستہ میرے پیغمبر کا رستہ رہی، ہم ان رستوں سے دور ہو جایا کرتے ہیں جو میرے پیغمبر کا رستہ رہی، ہم ان رستوں کو ترک کر دیا کرتے ہیں جن رستوں پر صحابہ نے چل کر نہیں دکھایا۔ آج وہی کام کافر کرے تو گستاخی، آج کا مسلمان وہ کام کرے پھر بھی محبت رسول کا دعویٰ کرنے والا، پھر بھی خود کو عاشق رسول کہلوانے والا، کافر خاکے بنائے، خاکے تیار کرے تو گستاخی۔ آج کا مسلمان بیت اللہ کا ماڈل تیار کر کے رات کو اس کو نالیوں کی زینت کر دے، رات کو اس کو نالیوں میں بہا دے،
پھر بھی محبت رسول کا دعویٰ کرنے والا، پھر بھی خود کو عاشق رسول کہنے والا، آج کا مسلمان کیک کے اوپر میرے آقا کا نام لکھ کے اس کے اوپر چھری چلا دے، پھر بھی محبت رسول کا دعویٰ کرنے والا، پھر بھی خود کو عاشق رسول کہنے والا۔ تاریخ اٹھا کر کے دیکھی کہ ابو لہب نے جشن نہیں منایا، ابو لہب کو خوشی نہیں ہوئی، ابو لہب نے میلاد نہیں منایا، اس کو بھی خوشی تھی، اس نے بھی میلاد منایا تھا، اس نے بھی جشن منایا تھا، لیکن کیا فائدہ اس خوشی کا، اس کا جشن منانے کا، جب اطاعتی نہیں، جب فرما برداری نہیں۔ کائنات کے پروردگار کہتے تبت یدا ابی لہب وتب۔ قرآن اٹھا کر کے دیکھیے، میں نہیں کہتا، قرآن کہہ رہے ہیں۔ میرے پیغمبر جب اس دنیا میں آئے، جب میرے پیغمبر کو نبوت ملی، نبوت کے بعد جب سب سے پہلا پیغام دیا، اے مکہ والو، صفا پہاڑی پر کھڑے ہو کر کے، اے مکہ والو ایک بات تو سنو، ایک صدا تو سنو، ایک ندا تو سنو، ایک گفتگو تو سنو، ایک پیغام تو سنو، ایک ندا تو سنو۔ اللہ کے رسول فرمائیے قولو لا الہ الا اللہ، اے لوگو اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی حاجت روا نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی بگڑی بنانے والا نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی بیٹے دینے والا نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی بیٹیاں دینے والا نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی اولادیں دینے والا نہیں۔ رب کعبہ کی قسم، ہمارے اکابر بھی اس مشن پر چلتے رہے، ہمارے اکابر بھی اس کام کو آگے پھیلاتے رہے، ہمارے اکابر نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر دیا، لیکن مشن سے باز نہ آئے۔ علامہ شہید رحمہ اللہ جہاں بھی لیٹی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے۔ اس پیغام، اس مشن پر کام کرتے رہے، اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا، لیکن مشن سے باز نہ آئے۔ علامہ شہید کہا کرتے تھے، ارے تم نے ہمیں جانا ہی نہیں، یہ 80,000 کیا ہے، 80 لاکھ ہو، 80 کروڑ ہو، 80 ارب ہو، 80 ارب ایک طرف، محمد کی بات آ جائے ہم 80 ارب کو جوتی کی نوک پر رکھتے ہیں۔ آج ہم بھی اسی مشن پر چلتے رہیں گے انشاءاللہ، ہم بھی گلی گلی کوچے کوچے اس مشن کو پھیلاتے رہیں گے، لا الہ الا اللہ، ہم بھی اس پیغام کو پھیلاتے رہیں گے۔ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی اولادیں دینے والا نہیں۔ ہم بھی اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر دیں گے، لیکن اس مشن سے باز آئیں گے نہیں۔ محبت تو یہی ہے نا کہ میرے پیغمبر کی اطاعت کی جائے، یہ محبت کیا ہوگی کہ محبت کا دعویٰ تو کر دیا لیکن اطاعت ہی نہ کی۔ بڑی مشکل ہے محبت کی کہانی لکھنا، بڑی مشکل ہے محبت کی کہانی لکھنا، جیسے پانی سے پانی پہ پانی لکھنا۔ میں قرآن کا طالب علم، میں قرآن کا اسٹوڈنٹ، میں قرآن کی تعلیم حاصل کرنے والا، میں قرآن سیکھنے والا، قرآن سے عبد نہ کروں، قرآن سے آپ کو بتلاؤں نہ، حق ادا نہ ہوگا۔ اب دیکھیے نا، ایک کہتے ہیں بھائی ادھر آ جاؤ، اس طرف آ جاؤ، یہ طریقہ ٹھیک ہے، دوسرا آتا ہے اس طرف آ جاؤ، طریقہ یہ درست ہے، تیسرا آیا یہ طریقہ ٹھیک ہے، اس طرف آ جاؤ، ہمیں سمجھ نہیں لگتی۔ اے اللہ جی آپ بتائیے، آپ کو ایمان کیسا چاہیے، محبت کیسی چاہیے؟ کائنات کا پروردگار کہتے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، مجھے ایمان چاہیے تو ایسا جیسا صحابہ لے کر کے آئے، مجھے ایمان چاہیے تو ایسا جیسا میرے پیغمبر کی یاد لے کر کے آئے، مجھے محبت چاہیے تو ایسی جیسے صحابہ نے کر کے دکھائی۔ اب دیکھیے نا، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنا مقام ہے جن کو میرے پیغمبر نے مانگ کر کے لیا۔ اے اللہ اگر تو چاہتے ہے کہ تیرے دین کو عزت مل جائے تو اے اللہ عمر عطا کر دے۔ اتنا مقام میرے پیغمبر کے اس یاد کا، کہتے ہیں اللہ کے رسول مقام ابراہیمی پر کھڑا ہو گئے، اے اللہ کے رسول بڑا دل چاہتا ہے یہاں پر 2 رکعتیں ادا کروں مقام ابراہیمی پر۔ ابراہیم علیہ السلام نے شرک کو جڑ سے اکھیڑ دیا، تو میرا دل چاہتا ہے کہ میں ان کی محبت میں یہاں پر 2 رکعتیں ادا کروں۔ دل چاہتا ہے، نیکی ہے، اطاعت ہے، فرما برداری ہے، لیکن دیکھیے محبت کیسی ہے۔ جب تک میرے پیغمبر سے نہ پوچھ لیا، میرے پیغمبر کی مہر نہ لگ گئی، میرے پیغمبر کے سٹیمپ نہیں آ گئی، نبوت کی مہر نہیں لگ گئی،
تب تک وہ عمل نہیں کیا. کہتے اللہ کے رسول اگر آپ کی اجازت ہو تو میں یہاں پر 2 رکعتیں ادا کر لوں. میرے پیغمبر فرماتے ہیں عمر تجھے پتہ نہیں جب تک اللہ کی طرف سے کوئی حکم نہ آ جائے میں یہ آگے بیان نہیں کرتا, میں اس کو حکم نہیں دیتا. اسی وقت اللہ رب العزت نے جبریل کے لیے بھیج دیا, جبریل جاؤ میرے پیغمبر کو یہ بتا دو وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى, کوئی بھی آ جائے جب تک یہاں پر 2 رکعتیں ادا نہیں کرے گا میں رب نہ اس کا عمرہ قبول کروں گا نہ حج قبول کروں گا. یہ واقعہ بیان کرنے کا مقصد یہ کہ میرے پیغمبر کے یار نے محبت کیسے کر کے دکھائی. ہمیں محبت ایسی چاہیے. یہ میں نہیں کہتا, یہ کائنات کا پروردگار کہتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. اگر یہ قرآن کریم کے اندر نہیں ہے تو جو سٹور کی سزا وہ میری سزا. کائنات کا پروردگار کہتا ہے مجھے ایمان چاہیے ایسا جیسے صحابہ کا ایمان تھا, مجھے محبت چاہیے ایسی جیسے صحابہ نے کی تھی. اللہ رب العزت سے دعا ہے, میرا ماننا یہ ہے کہ بات چھوٹی ہو جائے لیکن سمجھ آ جائے. اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن و سنت کو صحیح معنوں میں سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.